سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا الناشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اسلام پھیلانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ ذکر الہی کے بغیر کثرت کلام دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ کس وجود کو کس وقت، کیسے اور کون سی سرزمین سے منتخب کر کے کس علاقے کے لیے اپنے دین کی ترویج کے لیے تیار فرما دے۔ لہذا آج چھٹی صدی ہجری میں سادات گھرانے کے ایک حسین مہتاب کے نور سے اپنے قلوب کو منور اور اپنی زبانوں کو تر کرتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی دنیا کا سلطان بنایا تھا، جو سخاوت میں اپنے نام کے اعتبار سے اسم بمسمہ تھے، جن کی طبیعت عفو درگزری اور جود و کرم کے خمیر سے گندھی ہوئی تھی، جن کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جو مشربی افق پر قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نظامی بھی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ قادری، چشتی، نظامی آفتاب ہیں، جن کے والد گرامی کو یہ شرف بھی نصیب ہوا ناظرین کہ خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خواب میں تشریف لا کر ہندوستان کی سرزمین پر تبلیغ دین کے لیے منتخب فرما کر باقاعدہ روانہ فرمایا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ اسی گلستان کے خوشبودار پھول جو سید السادات ہیں، شہنشاہ طریقت ہیں، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اولاد زہرا و مرتضیٰ ہیں، شیخ الاصفیاء ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، سرتاج الاولیاء ہیں، شیخ المشائخ ہیں، عارف کامل ہیں، علامہ زماں ہیں، سید العلماء الکاملین ہیں، مظہر صدق و صفا ہیں، پیکر تسلیم و رضا ہیں، منبع جود و سخا ہیں، شہزادہ غوث الورا ہیں، جو تصوف کی دنیا میں ایسے مہکے کہ جن کی مہکار سے لاکھوں قلوب مصفہ ہو گئے، جنہیں دنیا تصوف کے آسمان پر انتہائی ادب سے قبلہ عالم حضرت سید الشاہ احمد سلطان سخی سرور گیلانی، قادری، چشتی، نظامی، سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے بہت ذہین و فطین تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات والد ماجد سے شرعی مسائل سیکھتے رہتے تھے، یعنی جو آپ کی انسٹنکٹ ہوتی ہے نا، ذہن میں رکھیے گا، وہ بچپن ہی سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لاہور کی سرزمین کو ناظرین یہ شرف نصیب ہوا کہ جن کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا حوالہ بنی، اس کے ساتھ ساتھ بچپن ہی سے حضرت سیدنا سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں فیاضی اور سخاوت کا غلبہ تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا صاحب، سادات گھرانہ ہو اور سخاوت نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم کے بعد والد ماجد کا پیشہ زراعت اختیار کیا، لیکن زیادہ تر وقت آپ یاد الہی میں ہی بسر کیا کرتے تھے۔ ظاہری علوم کے حصول کے بعد باطنی علوم حاصل کرنے کا جو جذبہ اور اشتیاق تھا ناظرین، وہ مسلسل بڑھتا رہا، اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ یوں کہیے کہ زمین کے سینے پر ہل چلاتے چلاتے، ظاہری علوم حاصل کرتے کرتے، باطن کی زمین پر بھی تصوف کا ہل چلنا شروع ہو گیا، اور دل کی کھیتی میں عشق الہی و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہلہاتی کھیتیاں اگنے لگیں۔ پہلے حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی کھیتی کی ناظرین روحانی آبیاری ان کے اپنے والد محترم نے کی، لیکن تصوف کی دنیا کے
مسافر کی جو پیاس تھی ناظرین وہ بڑی شدید تھی اور کسی صاحب حال بزرگ کی تلاش تھی. مختلف سلاسل کے شیوخ کی خدمت میں رہ کر شریعت و طریقت میں کمال حاصل کیا اور پھر سلسلہ قادریہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے، سلسلہ سہروردیہ میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے اور سلسلہ چشتیہ میں خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا روحانی حصہ باقاعدہ جا کر سمیٹا اور پھر کئی علاقوں سے ہوتے ہوئے دین اسلام کی ترویج کی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے دامن میں اپنا آخری روحانی مرکز بنایا. آپ انتہائی عبادت گزار، متقی و پارسا شخصیت کے مالک تھے. آپ اکثر اوقات عبادات میں اور ریاضتوں میں مصروف رہا کرتے تھے. پھر وہ وقت آیا ناظرین کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کی مشک کی خوشبو یوں کہیے چار سو پھیلنے لگی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی و ولایت کا چرچا چار دانگ عالم میں ہو گیا. ہر وقت لوگوں کا ہجوم آپ کے گرد رہتا تھا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو روحانی میگنیٹزم ہے نا صاحب، اس کی اپنی ایک جو ہے طاقت ہوا کرتی ہے. لوگ چاہے نہ چاہے یہ اپنی طرف لوگوں کو کھینچ لیا کرتے ہیں صاحب. جو بھی حاجت مند در اقدس پر پہنچ جاتا تہی دامن و بے مراد نہ لوٹتا تھا. آپ کو جو کچھ بھی میسر آتا تھا وہ سب کچھ راہ خدا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. یہ بھی سادات کے گھرانے کی شان ہے ناظرین. ہر جگہ لوگ آپ کو سخی سرور اور سخی داتا کے نام گرامی سے پکارا کرتے تھے. آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی دولت سے بھی مالا مال ہوتا تھا. دن بدن آپ کے محبین، معتقدین، مریدین میں اضافہ ہوتا چلا گیا. وقت کے حاکم بھی سادات کرام کے گھرانے کی اس خوشبودار پھول کی مہک کے اسیر ہو جایا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے توکل اور اللہ پر بھروسے کا عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ کی والدہ محترمہ کو ملی ہوئی بنجر زمین پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تیقن کے ساتھ ہل چلایا کہ اللہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس یقین کے صدقے بنجر زمین کے سینے میں کھیتی اگا دی. مرتبے کا یہ عالم تھا کہ صرف انسانی نہیں بلکہ جنگل کے درندے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعظیم کیا کرتے تھے. عفو درگزری اور جذبہ احسان آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے نمایاں اوصاف تھے. جن رشتہ داروں نے آپ سے حسد کیا، آپ کو تکالیف دی، آپ سے بغض رکھا، آپ کو پریشان کیا، آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی، آپ کو قید کرنا چاہا، آپ کو شہید کرنا چاہا، یہاں تک کہ آپ نے ان کو معاف کیا، ان پر احسان کیا، ان کو جائیدادیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کم ظرفوں نے آپ کو شہید کر دیا.